سامعین و ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سجاد سلمان فارسی۔ سیرت الماضی پر ہمارا جو سلسلہ وار درس ہے وہ جاری ہے۔ بتاتا چلوں کہ سیرت الماضی مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار پر لکھی گئی قادیانیوں کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے عینی گواہوں کی زندگی میں عینی گواہوں سے تصدیق کروا کر تو عینی گواہوں کی زندگی میں اس کو پرنٹ کیا، شائع کیا۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد، یہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایم اے ہے اور اس کو یہ استغفر اللہ قمر الانبیاء لکھتے ہیں۔ قادیانیوں کی معتبر ترین شخصیات میں سے ہے مرزا بشیر ایم اے، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، اور اس نے کتاب لکھی اس کے والد مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار پر، سیرت الماضی۔ قادیانیوں کے ہاں مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار پر لکھی گئی معتبر ترین کتاب۔ اچھا، سیرت الماضی پر درس ہمارا وہی جاری ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے جو مرزا غلام قادیانی کی مریدنیاں تھیں، جو اس کے ماننے والی تھیں، غیر محرم عورتیں، ان کے ساتھ جو حرام کام تھے۔ لیکن پہلے میں آپ کو پہلی ہو سکتا ہے کہ اس موضوع پر 2 ویڈیوز بنے۔ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو ذرا مختصر رہیں تاکہ لوگوں کو سننے میں، دیکھنے میں آسانی رہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے ویڈیو کا۔ اس حصے میں جو میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں، جس طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، یہ جتنے بھی رد قادیانیت پر ہمارے نئے ساتھی آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ اس بات کو نوٹ کریں۔ آپ کے لیے یہ ایک درس ہے، تو آپ اس کو نوٹ کریں، ایک لیکچر کے طور پر اس کو لیں۔ تو یہ جو پوائنٹس میں ریز کروں گا، ان کو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے۔ تو اس سیرت الماضی کا پہلا حوالہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر جو سیرت الماضی پرانی تھی اس کو میں دکھاتا ہوں۔ ان دونوں کو میں ٹالی کروں گا پہلی ویڈیو میں، اور پھر میں ایک خاص روایت کی طرف جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ وہ جو روایت جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ نہیں آ رہی، وہ اس سیرت الماضی میں کہاں لکھی ہوئی ہے اور پرانی سیرت الماضی میں کہاں لکھی ہوئی ہے، اور اس روایت کے پر کیوں یہ قادیانی جو ہیں پریشان ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سیرت الماضی کی یہ جو نئی پرنٹ ہے، اس کی پہلی روایت۔ جی تو سامعین و ناظرین، یہ دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا فراڈ ہے، چکر ہے یہ جو چلاتے ہیں مسلمانوں کو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ اسلام کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ ان سے فرمایا مسیح موعود نے کہ مجھے معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا فرمایا کہ بتایا گیا ہے مجھے۔ اچھا، یہ والی روایت، یہ ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سیرت الماضی کی پرانی جو پرنٹنگ ہے، یہ ہے سیرت الماضی حصہ اول، جی بشیر احمد کی لکھی ہوئی ایم اے کی۔ اچھا، اس سیرت الماضی پر میں آپ کو وہی پہلی روایت دکھاتا ہوں تاکہ ٹالی ہو جائے کہ یہ وہی کتاب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جی تو یہ دیکھ لیں ناظرین و سامعین، وہی روایت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ ان سے فرمایا تھا مسیح موعود نے کہ جب مجھے معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا فرمایا کہ بتایا گیا ہے۔ یہ وہی روایت ہے جو کہ پہلی میں آپ کو دکھا چکا ہوں سیرت الماضی سے۔ دونوں ٹالی ہو گئی، دونوں ایک ہی جگہ سے شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سیرت الماضی جو ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے روایت نمبر 304 پر۔ یہ نوٹ رہے، یہ 304 ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اختتام ہو رہا ہے اس کا، سیرت الماضی پرانی جو پرنٹ ہے 304 پر، روایت نمبر 304 پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اور سیرت الماضی کی پرانی پرنٹ جو ہے، جو دوسری انہوں نے چھاپی، حصہ دوم چھاپا، اس کا آغاز میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے 305 سے۔ یہ سامعین دیکھ لیں اور ناظرین، 305، یہ 305 پر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو دوسری جلد ہے پرانی سیرت الماضی جو انہوں نے چھاپی، ٹھیک ہے جی۔
ٹالی ہو گیا. اب اس کی روایت نمبر 408 پر چلتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کون سی روایت ہے. جی تو ناظرین و سامعین یہ 408 ہے روایت نمبر. دیکھ لیں, یہ میں آپ کو صفحہ دکھا دیتا ہوں. یہ اس کا یہ جو پرانی پرنٹ ہے سیرت المہدی کی, اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر, یہ دیکھ لیں. اچھا, اچھا اب یہ 408 ہے. لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مسیح موعود کے زمانے میں ایک بچہ نے گھر میں ایک چھپکلی ماری اور پھر اسے مذاقاً مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کی چھوٹی اہلیہ پر پھینک دیا, جس پر مارے ڈر کے ان کی چیخیں نکل گئی, اور چونکہ مسجد کا قرب تھا ان کی آواز مسجد میں بھی سنائی دی. مولوی عبد الکریم صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے غیرت کے جوش میں اپنی بیوی کو بہت کچھ سخت سست کہا, حتیٰ کہ ان کی یہ غصہ کی آواز حضرت مسیح موعود نے نیچے اپنے مکان میں بھی سن لی. چنانچہ اس واقعہ کے متعلق اسی شب حضرت صاحب کا یہ الہام ہوا کہ یہ طریق اچھا نہیں, اس سے روک دیا جائے. مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو یہ الہام ہوا. یہ دیکھ لیں. اب یہاں پر ناظرین نوٹ کریں کہ مولوی عبد الکریم نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس پر مرزا غلام قادیانی کو یہ الہام ہوا, یہ طریق اچھا نہیں, اس سے روک دیا جائے. مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو لیڈر کہا گیا, یہ الہام ہوا ہے. لطیفہ یہ ہوا کہ صبح مولوی صاحب مرحوم تو اپنی اس بات پر شرمندہ تھے اور لوگ انہیں مبارکبادیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلمانوں کا لیڈر رکھا ہے. اچھا, یہ اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ 408 ہے, اور یہ کون ہیں یہ جن پر چھپکلی جو ہے پھینکی گئی مار کر؟ مولوی عبد الکریم صاحب کی چھوٹی اہلیہ. ٹھیک ہے جی, یہ ذہن نشین رکھیں. یہ 408. اب چلتے ہیں جو نئی سیرت المہدی ہے اس میں 408 کو دیکھتے ہیں. اب ناظرین و سامعین ہم دیکھ رہے ہیں سیرت المہدی ہے, یہ جو لیٹسٹ پرنٹ ہے, اس کی ہم اسی روایت پر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ سیرت المہدی ہے, حصہ 2 میں 364 ہے. یہ جو لیٹسٹ پرنٹ ہے یہ دیکھتے ہیں 408 پر دیکھتے ہیں روایت. اب یہاں پر تو مولوی شیر علی صاحب نے کچھ کہا ہے. اچھا, اب یہ دیکھ لیں سیرت المہدی جو یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی, یہ 408 ہے. میر محمد اسماعیل صاحب نے بیان کیا. اچھا, یہ 408 پر روایت ہی ہو رہا ہے. میر صاحب کی ڈھونڈتے ہیں روایت, کہاں گئی چھپکلی والی روایت. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ تو 411 پر آ گئی ہے. یہ لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ
مسیح موعود کے زمانے میں ایک بچہ نے گھر میں ایک چپکلی ماری اور پھر اسے مذاقاً مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی چھوٹی اہلیہ پر پھینک دیا، جس پر مارے ڈر کے ان کی چیخیں نکل گئیں، اور چونکہ مسجد کا قرب تھا ان کی آواز مسجد میں بھی سنائی دی۔ مولوی عبدالکریم صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے غیرت کے جوش میں اپنی بیوی کو بہت کچھ سخت سست کہا، حتیٰ کہ ان کی یہ غصہ کی آواز مسیح موعود کے نے نیچے اپنے مکان میں بھی سن لی۔ چنانچہ اس واقعہ کے متعلق اسی شب حضرت صاحب کو یہ الہام ہوا کہ یہ اب دیکھ لیں، یہ الہام اور وہی دیکھ لیں کیا کیا ہے، یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبدالکریم کو۔ یہ لیڈر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیڈر کو روک دیا جائے۔ لطیفہ یہ ہوا کہ صبح مولوی صاحب مرحوم تو اپنی اس بات پر شرمندہ تھے اور لوگ انہیں مبارکبادیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلمانوں کا لیڈر رکھا ہے۔ اچھا 411 قادیانی حضرات ذرا نوٹ کریں، یہاں پر اس سے پہلے 410 والی جو ہے نا، مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا، اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، ذرا دیکھتے ہیں ذرا اس کی 410 پر کیا لکھا ہوا ہے، 408 سے پہلے والی پر۔ اچھا، مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم 3 دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں، اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے، ایمان کے متعلق شبہ ہے۔ اب قادیانی یہاں ذرا نوٹ کریں، یہ اصل میں آپ کو اب جو ہے نا یہ جماعت قادیانیہ تو جو ہے نہیں پڑھائے گی نا یہ سبق سارے، یہ اب جو ہے مسلمان ہی آپ کو سارا کچھ پڑھائیں گے۔ پہلے آپ قادیانیت پڑھیں، آپ کی سمجھ میں آئے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے۔ اب ایمان کے متعلق شبہ ہے، 3 بار کتابیں پڑھنی لازمی، اور قادیانیوں نے تو کتابیں پڑھنی نہیں ہے کیونکہ مربیوں نے پڑھنے نہیں دینی۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں کوئی جو ہے صحیح لوکل انسان پڑھ لے تو وہ مرزا غلام قادیانی کو مان ہی نہیں سکتا، تو اب وہ انہوں نے پڑھنے نہیں دینی، تو اس کو کیا کر دیا، ایمان کے متعلق شبہ ہے مرزا غلام قادیانی کو جو 3 بار اس کی کتابیں نہ پڑھے، اس کو کر دیا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ کس طرح یہ جو ہے تحریف کی، چلیں یہ تو ایک بات ہی ہر صفحے پر ہی کوئی قابل گرفت بات ہوتی ہے قادیانیوں کی کتب میں۔ اب میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ویڈیو نمبر 2 میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ جو چھوٹی اہلیہ صاحبہ ہیں نا مولوی عبدالکریم صاحب کی، یہ کیوں روایت آگے پیچھے کی گئی، یہ فراڈ کیوں کیا گیا کہ 408 کو بنا دیا 411 تاکہ جب مسلمان اعتراض کریں پرانی پرنٹ کو لے کر تو کہا جائے جی دیکھ لیں 408 پر تو روایت ہی کوئی نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے گھر میں بیٹھ کر مولویوں نے بنا لی ہے۔ میں نے صرف آپ قادیانی کو دکھانا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے مولوی مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے جو مولوی ہیں نا، یہ انہی کے سارے کام ہیں، یہ مسلمانوں نے نہیں کیے۔ اچھا، اب دوسری ویڈیو میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اس میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ اہلیہ صاحبہ جو ہے نا، چھوٹی اہلیہ صاحبہ مولوی عبدالکریم صاحب کی، ان کا کیا تعلق ہے اور کون کون سے حرام کام مرزا غلام قادیانی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، کس وجہ سے روایت کو آگے پیچھے کیا گیا۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔